مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے، قدر والی رات، لیلۃ القدر. وہی برات چھٹکارے والی رات ہے. قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، فیصلے کی رات. اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے. اس حوالے سے یہ 3 آیات 3 مقامات سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث. پہلا ریفرنس سورہ الدخان سورت نمبر 44، جس کی نسبت سے یہ مسئلہ نمبر 44 ہے. یہ میں نے اس وقت اسی کی نسبت سے رکھا تھا، شب برات والا. آیت نمبر 1 سے 6 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. اس روشن کتاب کی قسم، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن حکیم بھی. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ذریعے. اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام. وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں، وہ شب قدر کے بارے میں تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے. اچھا، اب ظلم یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے. اندازہ کریں، اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی قرآن 2 اور نازل ہوا ہے. اے لو سامو، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل ہوا ہے، تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں، اور جو پہلے آسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ایون جو آپ روایتیں بھی ضعیف پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں چھڑ دیتی ہے سنبھالو، تو یہ بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے. قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ رات کہاں ہے، وہ ہے اگلا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی. شب برات جو ہے وہ شب برات، شب قدر ہی شب برات ہے، یہی شب مبارکہ ہے. تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل سورت ہے سورۃ القدر سورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال، اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر. وہی فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات، قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک، طلوع فجر تک. ویسے تو بخاری و مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے
کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اہم کام بانٹے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ تو یہی شب قدر ہے، یہی شب برات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ 3 چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن 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 صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں جی کہ رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان وشکالی پار، کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایک کوڑ مارنے چھڑ دو ان ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل
وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا 10واں کس داڑے جناب شاید نال میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی. جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں. بھائی ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیتے ہیں, پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا, کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے, کہا کہ 5 ہیں, 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں.